اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ اب بیٹھا ابن ابی اوجہ امام کی بارگاہ میں اور ابن مکفہ ہادی فرماتے ہیں اچھا تو یہ بتا، اگر تجھ میں سوال کرنے کا ملکہ نہیں تو پھر میں صادق آل مصطفیٰ تم پہ سوال کروں؟ یکدم یہ دونوں کہتے ہیں جی مولا آپ سوال کریں ہم سے۔ ہادی فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم صانع ہو یا مصنوع ہو؟ توجہ، یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ذہن میں رکھیے گا، صانع بنانے والا، مصنوع جو بنا ہو۔ یہ دیکھے کہتا سرکار بات یہ ہے مجھے اس بات کا نہیں پتا لیکن میں مصنوع نہیں ہوں۔ اب اگلا سوال، جس نے بے بس کر کے رکھ دیا ابن مکفہ اور ابن ابی اوجہ کو، ہادی فرماتے ہیں چلو میں تیری مان گیا کہ تو مصنوع نہیں ہے، لیکن یہ بتا اگر تو مصنوع ہوتا تو پھر کیسا ہوتا؟ اسے ہی اسلوب علم کلام بولتے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ سرکار حیران ہو کے کہتا ہے کہ چلیں اگر آپ کہتے ہیں اگر میں مصنوع ہوتا تو اتنا دراز قد ہوتا، اتنا فربا ہوتا، اتنا وجیح شکل ہوتا، اس حد تک میں صاحب علم ہوتا۔ ہادی فرماتے ہیں وہ تو ساری خاصیتیں تم میں موجود ہیں اور تم اپنے وجود میں انہیں پا کر پھر نہیں مانتے کہ تم مصنوع ہو۔ جب تم خود کو نہیں جانتے کہ تم کیا ہو تو پھر تم اس کو کیسے جانو گے جس نے تم کو بنایا؟ معلم درس توحید امیر کائنات نے کہا تھا حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے بندوں کو خلق کیا، اور وہ خدا وہ ہے کہ جس نے زمین کے فرش بچھائے، جس نے دریاؤ ندی نالے بہائے، جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سرسبز و شاداب بنایا۔ اور آگے معلم درس توحید مولا متقیان فرماتی ہیں ذہن میں رکھنا وہ ہے کہ نہ جس کی اولیت کا پتہ ہے نہ جس کی ازلیت کا اندازہ ہے۔ یہ بتائیں گے کہ توحید کیا ہے۔ انہوں نے تو پہلے انہوں نے کہا کہ ذہن میں رکھو توحید میں عدم کا تصور محال ہے۔ دوسرے انہوں نے فرمایا کہ توحید نہ زمانی ہوتی ہے نہ مکانی ہوتی ہے۔ اس پہ انتہائی توجہ ان صاحبان علم کے لیے کہ جن کا حکم تھا، جن کی ڈیمانڈ تھی کہ اس نہج پہ باعتبار علمی توحید بیان کی جائے، ان سے میں خصوصی توجہ کا خواستگار ہوں۔ اور کل میں 3 بجے کے بعد ان کی کال بھی اٹینڈ کروں گا، جو اشکال وارد ہوگا انشاءاللہ میں اپنے تئیں اس کے جواب کی کوشش کروں گا۔ خدا نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے، تو پھر اس بات کے لیے میں نے تمہید باندھی کہ توجہ کیجئے گا، جب مدلل زمانی اور مکانی نہیں تو پھر مدلل زمانی اور مکانی کیسے ہوگا؟ یار 14 فرماتے ہیں کہ ہم توحید پر دلیل ہیں۔ اگر اسے زمانی کہا جائے تو زمانے کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ جب ابتدا ہوئی گویا زمانہ اس سے پہلے نہیں تھا، جب انتہا ہو گئی تو اس کے بعد نہیں ہوگا، اب یہ حد بن گئی۔ انہوں نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ حدود و قیود سے بالا ہے، لہذا پھر ماننا پڑے گا نہ مدلل توحید زمانی و مکانی ہے اور نہ جو اس پر حجت، جو توحید پر حجت ہیں، جو توحید پر دلیل ہے محمد و اہل بیت محمد، نہ یہ مکانی اور زمانی، نہ اس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا، نہ ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کب سے ہے اور کب تک رہیں گے۔ وہ مدلل ہے، یہ مدلل ہے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندے نے پوچھا متی کان اللہ، اللہ کب سے ہے؟ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے، خالق کلام نہج البلاغہ نے اس کو ایک بات کر کے چپ کروا دیا اور کہا ذہن میں رکھو متا اس پہ بولا جاتا ہے جس کا تعلق زمانے سے ہو۔ انا ربی
لم یزل حی، اور میرا خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی ہے ہی میرے خدا کے لیے۔ آگے فرماتی ہے کہ خدا جو ہے وہ فاعل ہے، کام کرنے والا، لا بمعنی الحرکت والآلات، لیکن اس کا کام کرنا بدون حرکت ہے۔ وہ فعل سر انجام دے تو حرکت صادر نہیں ہوتی۔ اب پتہ نہیں یہ کیسا فعل ہے بھی فعل اور حرکت بھی نہیں ہے۔ والآلات، اور وہ بنانے کے لیے کسی آلے کا محتاج نہیں۔ وہ فاعل ہے جو فعل کو انجام دے تو وہاں پہ حرکت ساکت ہے، اور آگے فرماتی ہیں وہ فعل کو انجام دے تو اسے کسی آلے کی ضرورت نہیں۔ کس کا کلیجہ ہے کہ وہ اس نہج پہ توحید سمجھائے یا اس نہج پہ توحید بیان کرے؟ فرماتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ وہ فعل سر انجام دیتا ہے یا قوت کاملہ سے یا ارادہ تامہ سے۔ علی فرماتے ہیں کہ توحید کو ضم کرنے کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے، اور فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ معرفت توحید ہو تو خود کو تقوی کے قلعے میں محصور کر لو، اور چاہتے ہو کہ توحید کی معرفت ہو، اب یہاں علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں فسق و فجور جو ہے وہ سب سے کمزور چار دیواری ہے۔ یہ وہ چار دیواری ہے جس چار دیواری میں جو رہتا ہے یا اس رہنے والے کو تباہی و بربادی سے نہیں بچا سکتے۔ خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں معلم درس توحید کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔